ڈسکلیمر: اس ویڈیو کی معلومات فائنینشیل ایڈوائز نہیں ہیں۔ یہ تمام معلومات صرف اور صرف ایجوکیشن پرپس کے لیے شیئر کروائی جاتی ہیں۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، میں ہوں مشہود خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو میک ٹیکنالوجی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب کے مختلف بینک کے ڈیلی ریٹ شیئر کرواتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ نیوز بھی شیئر کرواتے ہیں۔ آج کی نیوز ہے اقامہ اور ویزا کے بارے میں، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ تک پوری معلومات پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ایکسچینج ریٹ کی طرف۔ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ ہے تحویل راجی آفر کارا 61.35، انجاز بینک ریٹ آفر کارا 61.31، فوری بینک ریٹ آفر کارا 61.41، کوئک پے ریٹ آفر کارا ہے 61.13، منی گرام ریٹ آفر کارا ہے 61.25۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ انڈیا کے ریٹ کی طرف۔ انڈیا کا ریٹ تحویل راجی آفر کارا ہے 21.41، انجاز بینک ریٹ کا آفر کارا 21.34، فوری بینک ریٹ آفر کارا 21.45، کوئک پے ریٹ آفر کارا 20.45، منی گرام ریٹ آفر کارا 21.55۔ تو یہاں پر منی گرام سب سے زیادہ ریٹ آفر کارا ہے، تو یہ سروس آپ تحویل راجی بینک سے اویل کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں بنگلہ دیش کی ریٹ کی طرف۔ بنگلہ دیش کا ریٹ آفر کارا تحویل راجی 28.47، انجاز بینک ریٹ آفر کارا 28.37، فوری بینک ریٹ آفر کارا 28.51، کوئک پے ریٹ آفر کارا ہے 28.21، منی گرام ریٹ آفر کارا 28.58۔ تو یہاں پر بھی منی گرام سب سے زیادہ ریٹ آفر کر رہا ہے۔ منی گرام کی سروس آپ تحویل راجی بینک سے اویل کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں نیپال کے ریٹ کی طرف۔ نیپال کا ریٹ آفر کر رہا ہے تحویل راجی بینک 34.41، انجاز بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 34.37، فوری بینک ریٹ آفر کر رہا ہے 34.46، کوئک پے ریٹ آفر کر رہا ہے 33.81، منی گرام ریٹ آفر کر رہا ہے 34.31، پربھو منی ریٹ آفر کر رہا ہے 34.53۔ جو یہاں پر سب سے زیادہ پربھو منی ریٹ آفر کر رہا ہے، پربھو منی کی سروس آپ تحویل راجی بینک سے اویل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلے پربھو منی گرام ٹرانسفر کے مندوب ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ کسی کو کوئی ٹرانزیکشن کا ایشو ہے یا نام مسٹیک ہے تو آپ ہمیں ان باکس میں اپنا پرابلم شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ سب سے پہلی خبر ویزا کے بارے میں۔ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ میں پہلی دفعہ سعودی عرب میں آیا ہوں اور 1 مہینے کے بعد میرا خروج نہائی لگ گیا، تو کیا میں دوبارہ نئے ویزے پہ آ سکتا ہوں؟ تو اس کی جواب میں جوازات نے اس جواب کو دیا ہے کہ آپ دوسرے ویزے پہ آ سکتے ہیں۔ صرف وہ لوگ نئے ویزے پہ نہیں آ سکتے جن کا فائنل یعنی ایگزٹ لگ چکا ہو اور وہ ان کا سسٹم بلیک لسٹ میں شامل ہو، تو وہ بلیک لسٹ والے دوبارہ ویزے پہ نہیں آ سکتے۔ اونلی جو قانونی طریقے سے اگر خروج نہائی لگا کے جائیں گے وہ دوبارہ نئے ویزے پہ آنا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسری خبر ہے کہ اگر سپانسر کے نام پہ اگر فائن ہو، گرامہ ہو، تو کیا امپلائی یا غیر ملکی کارکن اپنا اقامہ رینیو کروا سکتا ہے؟ یہ سوال ٹویٹر پہ جوازات سے پوچھا گیا، تو جوازات نے ٹویٹر پہ جواب دیا کہ سپانسر کے نام پہ اگر کوئی فائن یا غیر قانونی معاملات ہوں تو اس پہ غیر ملکی کارکن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنا اقامہ یا ایگزٹ انٹری لگوا سکتا ہے، تجدید کروا سکتا ہے،
کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. صرف وہ متعلقہ آدمی جو اقامہ ہولڈر ہے اگر اس کے نام پہ کوئی فائن وغیرہ یا غرامہ ہوگا تو وہ اقامے رینیو کرانے سے پہلے اس کو پے کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی وہ اپنا اقامہ رینیو کروا سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو میری نیوز اور ایکسچینج ریٹ پسند آئے ہوں گے. پلیز ان باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اگر مزید کوئی آپ کو اس میں اضافہ کروانا ہے یا مزید معلومات آپ کو چاہیے تو پلیز وہ بھی آپ ان باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ نئے آنے والی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. Thank you for watching my video. May Allah bless you all. Take care. Allah Hafiz.